اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا۔ اے لوگو جنہیں کتاب دی گئی اس قرآن پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا، وہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ تم ایمان لاؤ اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ دیں، پھر انہیں پیچھے کی طرف پھیر دیں یا ان پر اسی طرح لعنت بھیجیں جس طرح ہم نے سبت والوں پر لعنت بھیجی تھی۔ اور یاد رکھو اللہ کا حکم اٹل ہے، بے شک اللہ یہ گناہ نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے، اور وہ اس کے علاوہ جسے چاہے بخش دیتا ہے۔ اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو اس نے جھوٹ گھڑا اور بڑے گناہ کا کام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو حکم دیا ہے کہ وہ اس کتاب عظیم کے ساتھ ایمان لائیں جسے اس نے اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، پھر جس میں ان کے حالات و واقعات کی تصدیق بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں سرزنش کرتے ہوئے فرمایا قبل اس کے کہ ہم چہروں کو بگاڑ دیں پھر انہیں پیچھے کی طرف پھیر دیں۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ طمس کے معنی اندھا کرنے کے ہیں، پھر انہیں پیچھے کی طرف پھیر دیں، یعنی ان کے چہروں کو ان کی گدیوں کی طرف کر دیں اور وہ الٹے پاؤں چلنے لگیں، اور ان میں سے ہر ایک کی گدی پر 2 آنکھیں لگا دیں۔ یہ بدترین سزا ہوگی، اور در حقیقت یہ مثال ہے اس بات کی کہ انہوں نے حق کو ترک کر کے باطل کو اختیار کر لیا ہے، اور روز روشن کی طرح منور صراط مستقیم کو چھوڑ کر ضلالت اور گمراہی کی پگڈنڈیوں کو اختیار کر لیا ہے، جن پر اپنی پیٹھوں کے بل الٹے چل رہے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ کے بارے میں اس طرح فرمایا کہ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال رکھے ہیں اور وہ ٹھوریوں تک پھنسے ہوئے ہیں، لہٰذا وہ سر اوپر اٹھائے ہوئے ہیں، اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی ہے۔ یہ در حقیقت ایک مثال ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کی ضلالت کو اختیار کرنے اور ہدایت سے رک جانے کے بارے میں بیان فرمائی ہے۔ ذکر کیا گیا ہے کہ کعب احبار نے جب اس آیت کریمہ کو سنا تو وہ مسلمان ہو گئے۔ امام ابن جریر نے عیسیٰ بن مغیرہ سے روایت کیا ہے، ہم نے ابراہیم کے پاس کعب کے اسلام لانے کا ذکر کیا تو انہوں نے بیان کیا کعب نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام قبول کیا تھا۔ ان کا ارادہ بیت المقدس جانے کا تھا، مگر راستے میں جب مدینہ منورہ سے گزرے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے اور آپ نے فرمایا کعب مسلمان ہو جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کیا تم نے اپنی کتاب میں یہ نہیں پڑھا سورہ جمعہ میں جن لوگوں پر تورات کے علم و فضل کا بار ڈالا گیا تھا پھر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو بڑی بڑی کتابیں اٹھائے ہوئے ہیں، اور مجھے بھی تورات کا حامل قرار دیا گیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں چھوڑ دیا۔ پھر کعب چلے گئے حتیٰ کہ حمص پہنچ گئے تو وہاں سے انہوں نے سنا ایک شخص بہت درد انگیز لہجے میں پڑھ رہا تھا، اے لوگو جنہیں کتاب دی گئی ہے اس پر ایمان لاؤ، جو ہم نے نازل کیا وہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ تم ایمان لاؤ اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ دیں پھر انہیں پیچھے کی طرف پھیر دیں۔ کعب نے اس آیت کریمہ کو سنا تو پکار اٹھے، اے میرے رب میں ایمان لے آیا، اے اللہ میں اسلام قبول کرتا ہوں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ میں اس آیت کا مصداق بن جاؤں۔ وہاں سے یہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ یمن آ گئے اور ان سب کو مدینہ لے آئے، اور ان سب لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔
یہ ان پر اسی طرح لعنت کریں جس طرح ہفتے والوں پر کی تھی، یعنی جنہوں نے مچھلیوں کے شکار کے سلسلے میں ہیلہ بازی اختیار کر کے ہفتے کے دن سرکشی کی تھی، اور اس سرکشی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور ہیلہ بازی کی سزا کے طور پر انہیں بندروں اور خنزیروں کی شکل میں مسخ کر دیا گیا تھا، اور اللہ نے جو حکم فرمایا سو سمجھ لو کہ ہو چکا، یعنی جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم فرما دے تو کوئی اس کی مخالفت نہیں کر سکتا اور نہ اسے وقوع پذیر ہونے سے روک سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، یعنی جو بندہ اس سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کرتا تھا تو وہ اسے ہرگز معاف نہیں فرمائے گا، اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ امام احمد نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے تو جب تک میری بندگی کرتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا تو میں بھی تجھے معاف کرتا رہوں گا، خواہ تیرے جو بھی گناہ ہوں۔ اے میرے بندے اگر تو زمین بھر گناہ لے کر میرے پاس آئے اور ان میں شرک نہ ہو تو میں تیرے پاس اتنی ہی بخشش لے کر آؤں گا۔ امام احمد نے ہی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اور اسی پر مر جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواہ اس نے زنا کیا اور چوری کی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خواہ اس نے زنا اور چوری کی ہو۔ میں نے عرض کی خواہ اس نے زنا کیا اور چوری کی ہو؟ آپ نے فرمایا خواہ اس نے زنا کیا اور چوری کی ہو۔ آپ نے یہ 3 بار ارشاد فرمایا، پھر چوتھی بار یہ بھی فرمایا کہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہونے کے باوجود وہ جنت میں جائے گا۔ امام بازار نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ ہم کبیرہ گناہوں کے مرتکب لوگوں کے لیے استغفار نہیں کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ آیت کریمہ سنی بے شک اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی شفاعت کو مؤخر کر دیا ہے کہ وہ قیامت کے دن میری امت میں سے کبیرہ گناہوں کے مرتکب لوگوں کے لیے ہوگی۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جس نے اللہ کا شریک مقرر کیا تو اس نے بہت بڑا بہتان باندھا۔ ایسے ہی ہے جیسے ارشاد باری تعالیٰ سورہ لقمان میں یقیناً شرک تو بڑا بھاری ظلم ہے۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا گناہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے؟ فرمایا یہ کہ تم کسی کو اللہ کا شریک بناؤ حالانکہ اس نے تم کو پیدا فرمایا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔